بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو ہی یہ خبر پتہ لگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک لمبے عرصے کے بعد پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، سب کی نظریں اسی پریس کانفرنس پر تھیں۔ ظاہر ہے سب نے اس کو براہ راست دکھانا تھا، تمام میڈیا توجہ سے دیکھ رہا تھا، اس پر سب نے پھر بات کرنی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اور اس پریس کانفرنس کے دوران جو ماحول بنا رہا، جو خبریں آتی رہیں، وہ بھی ہائی لائٹ ہونے لگ گئیں۔ سب کی توجہ ظاہر ہے ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر تھی، پریس بریفنگ پر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر خبریں آئیں انہوں نے ماحول بالکل اور طرح کا کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس پریس کانفرنس سے کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر آ گئی کہ مرکزی سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی ہے، چھاپا مارا ہے، تمام وہاں پر اکوپمنٹ وہ قبضے میں لے لیا ہے، پھر اور زیادہ بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا گیا ہے، رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا ہے، پھر خبر آئی کہ بیرسٹر گوہر کو تو رہا کر دیا گیا ہے، وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی پولیس والوں نے کہا آپ پر تو کوئی ایف آئی ہے نہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ یہ بھی خبر آئی کہ جی وہ تو رؤف حسن کے ساتھ گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اسی دوران میں جب یہ گرفتاریوں کی خبر آئی تو وکلاء سڑکوں پر آ گئے۔ تحریک انصاف سے منسلک جتنے وکلاء ہیں ان کی بھاری تعداد باہر آئی، سڑکوں پر نکل آئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک کو انہوں نے بند کر دیا۔ وہاں پر نعرے لگائے، رہائی کا مطالبہ کیا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور پھر کیا خبر آ گئی کہ جی عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی بات کی تھی، پرامن احتجاج کی، توڑ پھوڑ کے میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ یہ چیزیں عمران خان کا بیان ہائی لائٹ ہونے لگ گیا، اور عمران خان نے کہا کہ جی جو فوٹیجز ہیں وہ کیوں نہیں سامنے لائی جاتی ہیں، وہ چوری کی گئی ہیں۔ اب میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ چونکہ جھوٹے ہیں، تو اب میرا ٹرائل کیا جائے گا، ملٹری ٹرائل کیا جائے گا 9 مئی کے واقعات میں۔ اچھا، اب اگر ہم اس چھاپے کو دیکھیں، وہاں پر یہ کہا گیا، خبر یہ آئی ذرائع سے کہ جی وہاں سے غیر ملکی سازشی عناصر کو سپورٹ دی جا رہی تھی، اور یہاں پر ان کے مرکزی سیکریٹریٹ سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اس کے ثبوت موجود ہیں، اس لیے یہاں پر چھاپا مارا گیا ہے اور رنگے ہاتھوں لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا یہاں پر۔ اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں چند منٹ صرف گفتگو کرتے ہیں، چند منٹ، 3 سے 5 منٹ بات کرتے ہیں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ جی آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور اس میں ہم نے اتنے آپریشنز کیے ہیں، اس طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، بڑی جلدی سوال و جواب پر آ گئے، پھر طویل سلسلہ جاری رہا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اب یہ ریگولر کریں گے، بار بار کریں گے، زیادہ آئیں گے، کیونکہ پروپیگنڈا بڑا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اہم باتیں ہوں ان کے جواب دیے جائیں، تو اب زیادہ اہم باتوں پر سوال کریں، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اس میں انہوں نے نئی اصطلاح جو استعمال کی وہ سیاسی مافیا کا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے، کہ سیاسی مافیا مل چکا ہے، اور جب ہم چمن کی بات کرتے ہیں، بارڈر کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ جو سمگلنگ والے لوگ ہیں چاہتے ہیں سمگلنگ ہو، پھر وہی پیسہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا انہوں نے بار بار استعمال کیا، ڈیجیٹل دہشت گرد کہا کہ فون پر بیٹھ کر انتشار پھیلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور ان کو فنڈنگ ملتی ہے، جو سمگلنگ ہوتی ہے یا وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور پھر آپریشن عزم استحکام، اس کے بارے میں بڑا غلط تاثر پیدا کیا گیا۔ یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے، صرف یہ ایک پوری ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے تحت ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف ہم کام جاری رکھیں گے، اور یہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر آ کر انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کا موقف ہے بنو واقعے پر، وہی آئی ایس پی آر کا یا فوج کا موقف ہے، یعنی اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہاں جی جو صوبائی حکومت ہے وہ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ ایک چیز سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس پر عارفہ نور صاحبہ جو کالم بھی لکھتی ہیں ڈان اخبار میں اور پروگرام بھی کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہیں، اور وفاقی حکومت بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہی، ڈس انفارمیشن کو روکنے کے لیے، ڈیجیٹلائزم روکنے کے لیے صحیح طرح کام نہیں کیا جا رہا، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ صحیح طرح بلڈ نہیں کر رہی، اور جو کام ان کے کرنے کے وہ نہیں کر رہی۔ تو اس پہ بھی ایسے لگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو شکوہ ہے کہ صحیح طرح چیزوں کو نہیں چلایا جا رہا۔ اچھا، وکلاء نے آ کر جس طرح سے ماحول گرما دیا، اب یہ کوئی پلان کے تحت تھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی یہ اس سے پہلے
یہ گرفتاریاں کی جائیں گی اور یہ سارا چھاپا مارا جائے گا, یہ سب کچھ کیا جائے گا. تو اس میں ہوا یہ کہ ایک یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اچھا ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اور اس میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہوگی, اور اس کے لیے ہی یہ سارا ماحول بن رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر خبر آئی کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے اور اس میں تحریک انصاف پر پابندی لگائے جانے کا ایجنڈا شامل ہے. یہ خبریں باقاعدہ چھپ گئیں, لیکن پھر اچانک یہ خبر آئی کہ جی وہ تو جو اجلاس تھا وہی ملتوی کر دیا گیا ہے, اب وہ اجلاس ہی نہیں ہونا. تو یہ بھی بڑی خبر بنی کہ جی اب تو تحریک انصاف پر جو پابندی لگانے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا تو وہ اجلاس ہی روک دیا گیا, اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا. تو کیا ہوگا, یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ آ رہا ہے کہ جی حکومت نے پہلے چھاپا پڑا ہے, وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں, اس سے پہلے ان کے ڈیجیٹل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اب پابندی کا معاملہ ہوگا, پھر وہ معطل ہو گیا کابینہ کا اجلاس ہی, پھر کبھی یہ بھی خبر ہے کہ جی اجلاس میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں پابندی لگانے کی. تو ماحول کہیں اور بنتا چلا گیا. خاص طور پر ایک اور بڑی خبر آئی کہ حکومت نے ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ ہی منسوخ کر دیا. اس سے پہلے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے, پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں اور یہ جا کر کہتے ہیں جی پاکستان میں انسانی حقوق نہیں ہے, فلاں نہیں, تو ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہی منسوخ کیے جائیں گے. یہ 5 جون کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اب فوری طور پر اس فیصلے کو ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. 5 جون 2024 کے سرکولر کو فوری طور پر واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیرون الملک سیاسی پناہ یعنی اسائلم کے خواہاں افراد کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کا اجرا معطل کیا جاتا ہے. اس کو واپس کر لیا گیا ہے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار کو یقین دلایا گیا ہے کہ سمندر پار پاکستانی کے پاسپورٹ 60 دن کے اندر جاری بھی کیے جائیں گے. یہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے جی چمن دھرنا 9 ماہ بعد ختم, حکومتی یقین دہانی کے باوجود 2 طرفہ آمد و رفت بحال نہ ہو سکی. یہ جناب ابھی تازہ خبر آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا سیل انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب بنا ہوا تھا. ذرائع سے خبر چل رہی ہے, ایکسپریس نے اس کو چھاپا ہے اور اسی وجہ سے جناب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت تھے اور ہم نے گرفتاریاں کی ہیں اور سارا کچھ پکڑا ہے. اب یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی بڑے عرصے کے بعد پریس کانفرنس ہے, اس میں چند چیزیں اور جو مین تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اس پر بھی آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں, کبھی کسی توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دی. اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے کہا تھا اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں. 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی. بیرسٹر گوہر رؤف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی مقدمات میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب نیب جو ہے اس میں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کی جانب سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دی گئی ضمانت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے دائر کی گئی ہے. وہ معاملہ الگ سے چل رہا ہے. یہ گفتگو عمران خان صاحب کی آ گئی. اب آئی ایس پی آر کا سنیے جنہوں نے مین باتیں کی ہیں. عزم استحکام آپریشن نہیں, حکمت عملی ہے. اسمگلنگ مافیا نہیں چاہتا اس پر عمل ہو جس کے لیے سیاسی اور مقامی لوگوں پر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. بنو واقعے پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج پر. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بنو واقعے میں خیبر پختونخوا حکومت کی پریس ریلیز کی توثیق کی ہے. زبیر علی خان نے خبر دی ہے. اور سیاسی مافیا یہ پہلی دفعہ نئی اصطلاح سامنے آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو میں فوج کی طرف سے کہ جی ہم نے پہلے ڈیجیٹل دہشت گردی کا سنا, اب سیاسی مافیا کا کہا جا رہا ہے. اور یہ سیاسی مافیا اور یہ اسمگلنگ مافیا, ڈیجیٹل دہشت گرد, ان کا نیکسس ایک بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے پیسہ آتا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں چمن میں حکومت نے 1 ڈاکومنٹ رجیم لگایا, وہاں احتجاج ہوا, ایف سی پر پتھراؤ کیا گیا, وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئیں, وہاں ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. وہاں جو نیچے لوگ ملوث ہیں ان کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں, اوپر جو مافیا بیٹھے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ سازوں کو جب کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو ملک میں انتشار پھیلے گا. ہجوم کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, فوج کی نہیں. عزم استحکام میں کہا گیا دہشت گردوں اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ہے. مافیا اس پر پریشان ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ اسے متنازع بناتے ہیں, اس میں نظریات نہیں پیسہ ہے. یہ تھوڑا پیسہ نہیں ہے, اس پیسے کو سوشل میڈیا پر بھی لگایا گیا. عزم استحکام کو متنازع بنائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر. فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا کوئی احتساب نہیں ہے, اس لیے جس کا جو دل کرتا ہے کہہ دیتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر. اور اب اس میں سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے.
آزادی اظہار رائے کے نام پر ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد موبائل کے ذریعے اضطراب پھیلاتے ہیں. ڈیجیٹل دہشت گرد کا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو فسطائیت بڑھے گی. یہ ہے جناب ان کے سوال و جواب کے سلسلے کے اہم پوائنٹس. اب معیشت کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، اب ایک طرف چھاپے ہیں، ایک طرف گرفتاریاں ہیں، اور مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کی بات، اور وہاں پر چیزیں مل رہی ہیں. ابھی تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، مخصوص نشستیں اس میں رکھنا ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ پھر ڈی جی اسپر کی پریس کانفرنس کے لیے سیاسی مافیا بیٹھا ہے، یہ سارا کچھ. تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح کی سپورٹ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی، یکسوئی نظر نہیں آ رہی. پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں ان میں بھی کمیاں نظر آ رہی ہیں، کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں. یہ سارا جب ماحول بنا ہوا ہے، اس میں کامران خان صاحب سینئر صحافی وہ کہتے ہیں جی حکومت والوں ہوش کے ناخن لو، چند دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بہار لٹ گئی. 2-3 دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 2824 پوائنٹس کی گراوٹ آ گئی. بڑی ہی مشکل سے معیشت میں کچھ بہتری کی رمق نظر آئی تھی کہ اچانک پی ٹی آئی پر پابندی کا شوشہ چھوڑا گیا. حکومت نے مخصوص نشست کیس میں سپریم کورٹ فل کورٹ فیصلے کو مسترد کر دیا. ٹویٹر ایکس کے بعد تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی نظر آئی. وزیر دفاع انٹرویو میں چند دنوں میں سسٹم لپیٹنے کے حوالے سے ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ اور ملی جلی افواہوں کو ہوا دیتے نظر آئے. شہباز شریف صاحب خدا کے لیے مان لیجئے عمران خان کا اثر صرف پھیلتی پھولتی معیشت سے ہی تحلیل ہو سکتا ہے، اور بس پھلتی پھولتی معیشت سے ہی تحلیل ہو سکتا ہے کہ آپ معیشت بہتر کریں گے تو عمران خان کا اثر کم ہوگا، ورنہ اس کا اثر بڑھتا جائے گا. تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا اثر کم کس طرح سے کرنا ہے، تو معیشت پر توجہ دیں. یعنی اب حکومت بھی عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو عمران خان فوبیا ہے اور اس کا اثر کم کس طرح سے کرنا ہے، اور اس پر جب لگے ہیں تو انہوں نے معیشت کا بھٹائی بٹھا دیا ہے. یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے. مگر حکومت کو لگتا ہے ایک کے بعد ایک یو ٹرن لینا پڑتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح عطا تارڑ کو بھیج دیا گیا اور انہوں نے کہا جی پابندی لگا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ پابندی کہیں نظر نہیں آ رہی. اجلاس بھی ہونا تھا کل، وہ بھی معطل ہو گیا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے تو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے اپنے خدشات ہیں، مافیا کے حوالے سے، سیاسی مافیا کے حوالے سے، ڈیجیٹل دہشت گردوں کے حوالے سے ہیں، اور وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے کہ جو اب تک حکومت نے کارروائیاں کی ہیں اس سے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو. تو یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے. تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی فی الحال ہمیں مزید عدم استحکامی نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ ادارے ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں. اس حکومت سپریم کورٹ سے خوش نہیں ہے، سپریم کورٹ حکومت سے خوش نہیں ہے. الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر ایک طرف کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ دوسری طرف کھڑی ہے. باقی تمام جماعتیں مل کر تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو اپنے بھی خدشات ہیں. ان کے اندر ابھی یکسوئی نظر نہیں آ رہی کہ پابندی کے بعد کیا ہوگا، ویسی اس پر تو پہلے ہی پابندی ہے. تو یہ ماحول میں نظر آ رہا ہے، اور اس دوران میں معیشت میں بیٹھتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ جب بھی یہ گرفتاری ہوتی ہے، آپ دیکھیے گرفتاری کے بعد تھا کہ اب ساروں کو گرفتار کریں گے، بالکل کریک ڈاؤن ہوگا، پابندی ہوگی، وہ بھی ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں بھی جو کیسز نظر آ رہے ہیں کہ جی احمد جو ہیں ان سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہو گیا، کسی اور سے اس طرح کا اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی سیکریٹریٹ سے بھی پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو جائے گا، کوئی نقشے مل جائیں گے کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے تھے اور یہ نقشے وہاں سے مل گئے ہیں، یہ ہو رہا تھا، وہ ہوتا پلان ہو رہا تھا. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب باتیں ڈسکس ہونے لگ گئیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایکس جس کو کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہے، قومی خطرہ ہے، اس کو استعمال اب بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر سے لے کر پوری کابینہ استعمال کر رہی ہے، اور ظاہر ہے وی پی این لگا کر استعمال کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فائر وال لگ جائے گی تو پھر حکومت کس طرح سے اپنی بات آگے تک پہنچائے گی؟ وہ تو خود ایکس کا استعمال کر رہے ہیں. تو کنفیوژن ہے، ایک کنفیوژن ہے کہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پاسپورٹ پر پابندی پر جو یو ٹرن لیا ہے، ابھی تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ ہو گیا، پھر سمجھ نہیں آئی نہیں ابھی تو ہم نے مشاورت کرنی ہے، ابھی تو فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. کچھ سمجھ نہیں حکومت کو آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا چاہتے ہیں. بجلی کا جناب ایک طرف یہ کہ وہ آئی پی پی سے نئے معاہدے ہم کرنے کا سوچتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، دوسری طرف معاہدوں کے حوالے سے خبر تو آ جاتی ہے لیکن بجلی کی قیمتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو ان کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیل رہا ہے اور ماحول مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.